آج ہم نیشاپور میں ہیں اور یہاں پر عمر خیام کے موزولیم، امامزادہ محروق کے موزولیم اور ان کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ ہم نیشاپور کے ایک خوبصورت کورڈ بازار کو بھی وزٹ کریں گے۔ کل کے دن پھر ہم بازار میں ہوں گے نیشاپور کے انشاءاللہ، اور یہاں پہ ہم دوسرے مقامات کو وزٹ کریں گے۔ جہاں تک عمر خیام کے موزولیم کا تعلق ہے، ہم اب یہاں پہ آئے ہیں، پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر دی ہے، ابھی داخل ہوتے ہیں۔ ٹکٹ لیتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا یہاں پہ سیاحتوں کا رشکش لگا ہوا ہے۔ عمر خیام ایک مشہور فارسی شاعر، ریاضی دان، فلسفی تھے۔ ان کی زندگی اور کام نے مشرق و مغرب میں بہت اثر ڈالا۔ ان کا اصل نام غیاث الدین ابو الفتح تھا۔ وہ 18 مئی 1048 عیسوی کو نیشاپور ایران میں پیدا ہوئے۔ عمر خیام نے ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور شاعری میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے الجبرا اور جیومیٹری پر ایک کتاب لکھی جو ریاضی کی تاریخ میں ایک اہم کام مانا جاتا ہے۔ عمر خیام نے ایرانی کیلنڈر کو بھی بہتر بنایا جو اب بھی ایران اور افغانستان میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے فلسفہ، ریاضی اور فلکیات پر 100 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ان کی شاعری میں رباعیات یعنی 4 لائنوں کی نظمیں شامل ہیں۔ ان کی رباعیات کا ترجمہ انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور روسی، چینی، عربی، اردو اور ہندی سمیت کئی بڑی زبانوں میں ہوا ہے۔ عمر خیام کی شاعری میں زندگی، محبت، موت، فلسفہ اور انسانیت کے موضوعات شامل ہیں۔ ان کا اسٹیچو ہے۔ انہوں نے نیشاپور، سمرقند، بخارا اور مرو میں تعلیم حاصل کی۔ عمر خیام نے سلطان ملک شاہ سلجوق کے دربار میں ایک ماہر نجومی کے طور پہ بھی کام کیا۔ ان کا انتقال دسمبر 1131 عیسوی کو نیشاپور ہی میں ہوا۔ انگریزی میں عمر خیام کی زندگی پر بننے والی کچھ مشہور فلمیں ہیں۔ 2 ان میں سے یہ ہیں، پہلا ہے عمر خیام 1957۔ یہ فلم عمر خیام کی زندگی پر بنائی گئی ہے، جس میں انہیں ایک شاعر، ریاضی دان اور فلکیات دان کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ فلم میں عمر خیام کا کردار کارنیل وائلڈ نے ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دی جینیس آف عمر خیام، یہ فلم بھی عمر خیام کی زندگی اور ان کے کام کے اوپر ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان فلموں میں کچھ تخلیقی آزادی لی گئی ہے۔ یہ عمر خیام کا موزولیم ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مقبرہ ایک خیمہ نما بنایا گیا ہے۔ اسے ایک ایرانی مشہور آرکیٹیکٹ ہوشنگ سیہون نے 1963 میں بنایا تھا، اور یہ عمر خیام کی زندگی اور کام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں سفید رنگ مرمر سے بنایا ہوا کام ہے
اور اس کا ڈیزائن عمر خیام کے نام کی مناسبت سے ایک خیمہ نما بنایا گیا ہے۔ خیام کا مطلب ہے خیمہ بنانے والا۔ مقبرے پر عمر خیام کی رباعیات اور فلکیات نقوش بنائے گئے ہیں۔ یہ مقبرہ ایران کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور سالانہ یہاں ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ اب ہم رخ کرتے ہیں ساتھ ہی میں کوئی ہارڈلی 500 یارڈز کے فاصلے پہ ایک اور مقبرہ ہے، اور یہ مقبرہ ہے امام زادہ محمد محروق کا۔ یہ ایک معروف شیعہ امام زادہ ہیں جو امام حسین کے پوتے اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کا اصل نام محمد بن زید بن علی ہے۔ امام زادہ محمد محروق کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی شہادت یہاں پہ نیشا پور میں ہوئی 7ویں صدی ہجری میں۔ ان کا مقبرہ اسی شہر میں بنایا گیا اور سیاحتی مقامات کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے امام علی رضا کے ساتھ مل کر عباسیوں کے خلاف بغاوت کی تھی، اور وہ امام حسین کے پوتے امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ انہیں محروق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہیں جلا کر شہید کیا گیا، اور محروق کے مطلب ہے جلے ہوئے۔ تو یہ ان کا خوبصورت مقبرہ ہے۔ یہاں سے ہم ایک اور مشہور اور دلچسپ سیاحتی مقام کی طرف نکلیں گے جو آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ اسے چوبی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زلزلہ پروف معماری کا شاہکار ہے جو مکمل طور پر لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک کمپلیکس ہے، اس میں ایک مسجد، لائبریری اور ایک بیکری کی دکان شامل ہے۔ ہم چوبین ولیج آ گئے ہیں۔ اس کمپلیکس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کمپلیکس کو حمید مجتہدی نام کے ایک بندے نے بنایا ہے، اور وہ کافی عرصہ امریکہ میں گزار چکے تھے۔ اس کمپلیکس میں بڑی عمدہ کاریگری کی گئی ہے، قرآنی تحریریں، اور اس کے علاوہ مختلف کارونگز بھی ہیں، اور سب لکڑی کے اوپر ہوئی ہے۔ چوبین گاؤں میں بتاتا چلوں، ہمیں کوئی لگے اس میں 25 منٹ نشاپور سے آتے ہوئے، 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نشاپور سے، اور اس کمپلیکس کا افتتاح ہوا تھا 2000 میں۔ آئیے اس کے مختلف حصے دیکھتے ہیں۔
ابھی ہم بازار سرپوش نشاپور آئے ہیں۔ یہ ایران کے نشاپور شہر کے مرکز میں واقع ایک تاریخی بازار ہے۔ یہ بازار صفوی دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا شمار ایران کے قدیم ترین اور مشہور بازاروں میں ہوتا ہے۔ بازار سرپوش اپنی خاص معماری اور تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس بازار میں مختلف اقسام کی دستکاری، خانگی کی اشیاء، ادویات اور خوردنی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ اس بازار کی چھت بندی خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو اسے ایک منفرد اور تاریخی مقام بناتی ہے۔ چونکہ اس کا چھت کورڈ ہے، اس لیے اسے سرپوش بازار کہا جاتا ہے کہ یہ اوپر سے ڈھکا ہوا بازار ہے۔ اسے سیاحوں اور محققین کے لیے ایک دلچسپی کا مقام جانا جاتا ہے۔